یہ چاہتے ہیں کمپلیٹ ہو, ان کا اپنا علاقہ ہے. باقی اگر پروجیکٹ ہوں تو شاید میں ان سے کہوں کہ شاید سستی کرتے ہیں, لیکن مسئلہ رزلٹ کیا ہے ان کی انسپیکشنوں کا, ان کے وہاں ٹارگٹ دینے کا. مجھے کہتا ہے میں لمٹ دی ہے, بات بہت آگے چلی جاتی ہے کہ میں نے 10 دفعہ ان کو کہا ہے, بہت ساری چیزیں میں نے کہی ہیں. NHA ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس میں کرپشن کا گڑھ ہے. وہاں ایک ممبر جو ہے نا, جی ایم جو ہے نا, ان کا ایک جی ایم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 12 چیئرمین سے یا منسٹر سے یا پرائم منسٹر سے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا چیزیں, وہ تو ہر انجینئر ہر ڈیولپمنٹ نہیں جو میں بات کرنے لگا ہوں نا, بات کنسرن والی ہے, کلچر ہے. لیکن کلچر کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ کلچر یہ پروونشل گورنمنٹ کی ہم بات نہیں کرتے نا, نیشنل گورنمنٹ کی بات کمپیریزن کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کلچر امپروو ہو رہا ہے نا جی. کرپشن کا, ایفیشنسی کا ٹارگٹ دیا گیا, جو سیکٹری ہیں ان کو باغ دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ نہیں ایک سرکاری ملازم بڑا کمزور سا بیچارہ بندہ ہوتا ہے, وہ جی ایم بھی ہو, ڈی جی بھی ہو, کمزور سا بندہ نا سرکاری. وجہ کچھ اور ہے جو آپ بھی نہیں کہہ رہے. میں اس پہ آنے لگا ہوں نا. بات یہ ہے کہ ٹھیکیدار کی یہ بات کرتے ہیں. ٹھیکیدار جو ہے یہ بات ہے وہ کیا, جب وہ ان کو ٹھیکہ ملا ہے اس وقت ان کے مشرف کے ساتھ تعلقات تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کا جو سمدھی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا رائل پام میں بھی, اور ادھر ادھر وہ سارے ان کے بیٹے کا نا رائل پام, اس ٹھیکیدار بیٹے کا, اور وہ اس کے نہیں, مشرف کا سمدھی جو ہے, مشرف کا سمدھی بریگیڈیئر جو ہے اس کا پارٹنر بنا لیا اور سارے وہ کر لیا. اب کیا مجھے مطلب شرم آتی ہے اب لوگوں کی زبان پہ ہے کہ جی وہ یہ جو ٹھیکیدار ہیں وہ کوٹھیاں لے کے دے رہے ہیں بڑے ہائی اپس کو. لیکن رانا صاحب میں امتیاز صاحب سے پہلے ایک بات پوچھوں گا, اسی ٹھیکیدار نہیں رانا صاحب ایک بھی پھر اسی ٹھیکیدار کی وجہ سے آپ کی گورنمنٹ نے اپنے سیکٹری کمیونیکیشن کو, جس کو بڑے لاڈ پیار سے اسلام آباد سے لا کے آپ نے لگایا تھا, آپ نے پروونشل سیٹ اپ سے آؤٹ کر دیا. وہ بیچارہ بھاگ کے ملک سے چلا گیا, اس نے کہتے ہیں آپ چلائیں گے. نہیں کس نے, ٹھیکیدار کی وجہ سے بالکل غلط بات ہے. وہ ٹھیکیدار, اس کا جو وہ ٹھیکیدار پرائم منسٹر کا رشتہ دار ہے, وہ مشرف کا پارٹنر ہے, اور پنجاب گورنمنٹ اس کی وجہ سے اپنے ایک سیکٹری کو نکال دیتی ہے. وہ ٹھیکیدار کیا چیز ہے؟ نہیں دیکھیں جی, پنجاب گورنمنٹ کا کوئی کسی کے متعلق, دیکھیں جی ہماری گورننس کا جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے, میرٹ کا آپ کو سامنے پتہ ہے. ہمارے پاس ایک شائبے کی حد تک بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی وجہ سے یا ٹھیکیداری کا سلسلہ یا کوئی اور, اگر کوئی سیکٹری کمیونیکیشن والا CNW گیا ہے تو اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ ٹھیکیدار نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, ایک تو یہ ٹھیکیدار, اس میں تو کھوسا صاحب کا نام بھی آیا تھا. میں آپ کھوسا صاحب کا نام, میں یہی میں کہنے لگا, آپ سارے قصے کا آپ کو بھی پتہ ہوگا. مجھے پتہ, لیکن اس کو چھوڑے نا جی, کیونکہ وہ بات اور ہے. یہ ٹھیکیدار کا نام نہ لیں, کوئی اور نام لے لیں تو میں آپ سے شاید اتفاق کروں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا بات آپ نے تھوڑی سی کی لیکن جو سیکریٹری نے CM کو, وہ تو ٹھیکیدار کو بلیم اس نے کر دیا. نہیں ٹھیکیدار کو نہیں, اس کا ایک ایشو ہے, وہ ایشو چل رہا ہے اس کا, وہ پیمنٹس کا ایشو ہے, وہ چل رہا ہے اس کا. وہ ٹھیک ہے غلط ہے, وہ ایک کمیٹی بنی ہے, بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی. ٹھیکیدار مافیا از دیٹ پرسن از, نہیں مجھے یہ بتائیں, نہیں یہ مجھے بتائیں کہ اب ٹھیکیدار, میرے وہاں شرک پر ایک روڈ ڈیولائزیشن ہے, فیض پر انٹرچینج سے میرے حلقے تک ایک شروع ہے, ڈیولائزیشن ہے. اس کا جا کے دیکھیں کہ کتنی تیزی سے وہاں کام ہو رہا ہے. پروونشل گورنمنٹ ہے. آپ نے یہ دیکھا سرور بٹیس کا نام ہے, یہ جو ٹھیکیدار ہے فلائی اوور, جب پہلے پرانی گورنمنٹ کافلی کی تھی اس وقت جس طرح یہ سپیڈ سے چل رہے تھے, ابھی فلائی اوور اوپن ہو گیا ہے. آپ یہ جو نیاز بیگ ٹھوکر والا ہے, یہ بھی تو ٹھیکیدار نے بنایا ہے نا, یہ جو سگیاں والا ہے, آپ نے دیکھا ہے وہ جو پورا ایک. لیکن مغل پورا اور ایڈ بھی ٹھیکیداری کو بنا رہا ہے, اس میں بہت سی, وہ جو رنگ روڈ ایئرپورٹ کے آگے وہ بھی کوئی ٹھیکیداری بنا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ امتیاز صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو مطلب ایک چیز اس میں بیوروکریسی بھی آگی. رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی جو ایکسین ہیں, GMs ہیں وہاں کے, وہ کرپشن کا جو ایک وجہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہے. دوسری وجہ میں یہ کہتا ہوں, رانا صاحب نے بھی تھوڑا سا اس کو مان لیا ہے کہ جو ٹھیکیدار بھی ایک وجہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں ٹھیکیدار بہت بڑی وجہ ہے. ہم نے جو سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ایڈوانس پیمنٹس لے کے انہوں نے اس حساب سے وہاں پہ کام نہیں کیا. اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اس کو بلا کے بار بار گجرانوالہ میٹنگز رکھ کے آپ نے پوری طرح اس کو یہ مطلب یو ٹرائی ٹو میک ہم ریئلائز کہ کیا لاس وہ پہنچا رہا ہے قوم کو بھی اور اس ایریا کے لوگوں کو, لیکن ایون دین آپ اس کو بہت زیادہ موو نہیں کر سکے. اور اب سنا ہے کہ پرائم منسٹر یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے, میں بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا یہ منصوبہ تھا اور اس کی پروگریس بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھی جب ہم آئے. ہماری کوشش سے یہ صورتحال ہے کہ ہم ہر منتھلی ان کو ہم نے ٹارگٹ دیا ہے اور ہر مہینے اب اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کرانے کی میٹنگ کرتے ہیں.
اور میں ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ ہم ان کو جنوری میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. ہم جنوری تک, یہ جنوری آ رہا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ایسے رانا صاحب نہیں ہے. آپ کو اپنا حق ہے, آپ جو کریں. میں کوئی ایسی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا, نہ میں اس موڈ میں ہوں, نہ مرکزی یا صوبائی گورنمنٹ کے بارے میں, لیکن میں اس سڑک کے بارے میں اسپیشلی پرٹیکولرلی کہہ رہا ہوں. جہاں تک این ایچ اے کا تعلق ہے, میں نے بتایا کہ اس وقت ملک کی سب سے جو اہم سڑکیں ہیں وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ہے. الزام آپ کرپشن کا جس کے مرضی لگا دیں, روز چل رہا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرین بڑے کرپشن کر رہے ہیں, روز چل رہا ہے کہ جس کو مرضی کہہ دیں, وہ زبانی کہنے کا تو کوئی مطلب نہیں. اس سڑک کا میں بتا رہا ہوں کہ اس کا جو ہے پروگریس جو ہے اس کانٹریکٹر کا, وہ اس کا قصور تھا, وہ ایٹ فالٹ تھا. ہمارے پاس دو آپشن تھے کہ ایک اس کو کینسل کر دیں, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو وہ لیٹیگیشن میں جائے گا, دوسرے نمبر پہ سیکنڈ کانٹریکٹ دینے تک یہ 1 سال مزید ڈیلے کر لوں. تو میری اس میں بڑی نہلی تھی کہ جو میں موجودہ کانٹریکٹر جو اسے کام نہ کرا سکوں, ہم نے اس کو سٹریم لائن کرایا. اور آپ نے اس وقت بڑے رانا صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس وقت بڑی تیزی سے کام اس کا شروع ہے. پر منتھ ہم نے اس کو ٹارگٹ دیا اور انشاءاللہ جنوری تک اس کو کمپلیٹ کرائیں گے, یہ ہمارا ٹارگٹ. لیکن دیکھیں, میں نے یہ پروگرام کرنے سے پہلے جب ہماری ٹیم گئی ہے, اس سے پہلے میں بھی گیا, میں نے آل دا وے فرام لاہور ٹو گوجرانوالا ٹریول کیا, دونوں سائڈز میں نے دیکھی. جو پروگریس ہے آپ کو, جو ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر آتا ہوگا, لیکن مجھے تو نہیں نظر آتا جنوری میں بھی بن ہوگا. ابھی تو جتنا کام وہاں پہ ہونے ہیں, اور جو اس کی کمپیکشن کے ایشوز ہیں, پلیوں کے ایشوز ہیں وہاں پہ, وہ تھوڑے پارٹس انہیں بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے 200 میٹر یہاں بنا دیا ہے, پھر 200 میٹر دوسری سائڈ پہ بنا دیا ہے, خاص طور پہ جب پل ہے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, اس وقت ایسے ہی ہے. لیکن وہ ہم نے سوچ سمجھ کے ٹارگٹ سارا بنایا ہے. اس پورا 3 گھنٹے میٹنگ ہوئی. اس وقت جنرل ضیاء الدین بٹ سابقہ آرمی چیف جو ہیں, وہ اس میں ان کے اس فرم کے انچارج ہیں آج کل, وہ بھی اس میں موجود تھے. وہ سارا ہم نے سوچ سمجھ کے ان کی مرضی سے کوئی ایسا اس پہ ٹھونسا دیا. ان کو کہا کہ جناب ہمیں ٹارگٹ دیں اور ہم وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرائیں گے, ہم اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی, ورنہ کل کو آپ کا نقصان ہو جائے. لیکن اس میں ہم رعایت نہیں کریں گے. عوام کو جتنی پریشانی ہے ہمارے لیے, میں گوجرانوالا جاتا ہوں, گوجرانوالا کسی فنکشن میں جاؤں, آدھے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں جی وہ سڑک کب کمپلیٹ ہوگی. یعنی میں کنسرن منسٹر ہونے کے حوالے سے میں عوام کی جو تکلیف ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا, میں خود ٹریول کرتا ہوں. وہ درد آپ کو ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن یہ کچھ لگتا ہے, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کے بھی پر جل جاتے ہوں گے. اور یہ جو جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے اگر ریٹائرڈ جنرلز بٹھائے ہوئے ہیں اپنے آفسرز میں, ہائی سیلریز دے کے, وہ اس لیے بٹھائے ہوئے ہیں کہ میں اور آپ جب وہاں پہ جائیں بڑے غصے روب داب, آگے دیکھیں ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اس کے بعد پر تو جل جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ اسرٹ کرنے کا آپ کا لیول ہے, جو لیوریج ہے, وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس پوزیشن میں جنرل صاحب کو رکھ کے تو آپ کی اس پوزیشن کو ویکن کر رہے ہیں اور آپ اس طریقے سے اسرٹ نہیں کر پا رہے. آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں نے بڑا یہ کارنامہ کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنا اس سڑک کے بارے میں کنسرن جو لوگ ایٹ فالٹ تھے, جتنا ان کو زج کیا گیا, مجھے آج تک کسی نے آ کے نہیں کہا کہ آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یا اتنا. مجھے پتہ ہے, یہ رانا صاحب مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے گوجرانوالا میٹنگ رکھ کے, یہ پتہ ہے ہر بندہ کہتا ہے جی انہوں نے یہ کیا وہ پروگریس کی بات کر رہے ہیں. میرے اتنے ان کی جو ہے نا, ان کی نیت, ان کا کام, تو جی ہمارے دوست ہیں, میں یقین سے کہتا ہوں مجھے پتہ ہے, ایسے میں بات کروں گا تو ان کو خام تنگ کریں گے, لیکن ان کی ایفرٹ پوری ہے کیونکہ ان کا علاقہ بھی ہے, منسٹر بھی ہیں, خواہش ہوتی بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو سسٹم کو کس نے بہتر کرنا ہے, کس نے ایفیشنسی لانی ہے, گورنمنٹ لانی ہے نا جی. اور گورنمنٹ اس وقت یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی 3 سال کا ان کا تھا ٹائم, 17 فیبروری تک, اب 1 سال اور انہوں نے ایکسٹینڈ کرا لیا, جنوری نیکسٹ وہ دی ہے ٹائم, اللہ کرے جنوری تک یہ کر لیں. لیکن دوسری جو آپ نے بات کی ہے فیسٹ سا جو کر رہے ہیں کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, انکنوینئنس ٹو دا پیپل. ایک یہ بھی ہے کہ جو پروجیکٹ شروع کریں وہ اس انداز سے شروع کریں کہ لوگوں سے کم تکلیف ہو, کم سے کم ان کو پریشانی ہو. آپ ایک سائڈ پہ کر سکتے ہیں, آپ پھر آپ جہاں جو کالا شکاکو ایگزٹ ہے, بائی پاس ہے, وہاں آپ دیکھیں کہ پیچھے سے آپ آ رہے ہوتے ہیں اور یک دم 10-20 فٹ جو ہے نا وہاں کھڑے ہیں, آگے سے پھر وہ بنی ہوئی ہے 10-20 فٹ
کی وجہ سے بہت میں ویسے گاڑی کے ایکسل نئے ڈلوا چکے ہیں. پھر میں اور چیز کہنے لگا ہوں کہ این ایچ اے کی بات یہ اس سے تھوڑی سی ہٹ کے آ جائے گی بات, لیکن